السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں اور ہماری پردہ نشین اور بہنوں، بہت آج رمضان المبارک کے 28ویں دن چل رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک کے 28ویں رات ہے۔ 27 روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب رمضان کچھ دنوں کا مہمان بن چکا ہے۔ اب ہم لوگوں کے بیچ سے رمضان گزر رہا ہے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت والی مہینہ تھی۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس مہینے کا بہت ہی بڑا فضیلت ہے۔ ہم لوگوں نے جو 30 روزے رکھے، تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، عبادتیں کریں، جتنی بھی عبادتیں کیے ہیں، 29ویں رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جلاتے ہیں، جلاتے رہتے ہیں، اس کے گناہ کو جلاتے رہتے ہیں۔ اور جب افطار کے وقت جب روزے دار بیٹھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بولتا ہے، دیکھ یہ میرا بندہ ہے، تو اسے بہکاتا تھا، یہ جب تک میری آواز اس کے کان تک نہیں گونجے گی تب تک یہ اپنی زبان میں، اپنے منہ میں ایک لقمہ نہیں ڈالے گا۔ میرے محترم بزرگوں، اس رمضان کے جو کچھ دن بچ چکے ہیں، 1 دن یا 2 دن کچھ بھی بچ چکے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اگر اس مہینے میں بھی آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہو، اگر اللہ ناراض ہے تو بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ وہ شخص بدنصیب ہے، وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ میرے محترم بزرگوں، اپنے اللہ کو راضی کرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی آخر عشرے میں شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ 5 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 راتوں میں شب قدر گھومتی ہے۔ ان 5 راتوں میں اپنے نیند سے بیدار ہو کر، نیند کو ختم کر کے اگر اللہ کو راضی کرتے ہو، اور اگر اللہ راضی ہو گیا تو کامیاب ہے، پھر دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، ہمیں اسے سنوارنا۔ ہم لوگ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ متقی پرہیزگار بن جائے، تقوی والے بن جائے، گناہوں سے بچ بچ کر زندگیاں گزاریں۔ میرے محترم بزرگوں، رمضان گزرنے کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، مسجدیں میں نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا صرف رمضان کے لیے رمضان نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور 11 مہینے رمضان میں 11 مہینے روز نماز نہیں پڑھتے؟ میرے محترم بزرگوں، نماز کو قائم کرو، نماز کو نہ چھوڑو، نماز فرض ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی مسجدوں کو آباد رکھو، اور میں اپنی عورتوں ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جس طریقے سے رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 مہینے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، باقی 11 مہینے گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، کس طریقے سے گناہ سے بچ بچ کر زندگی گزاریں۔ میرے محترم بزرگوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں آپ تمام حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کو قائم رکھیں۔ جس طریقے سے رمضان میں عبادتیں کی، غیر رمضان میں بھی اسی طریقے سے عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور عید کی خوشی ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بخشے بخشائے جب ہو جاتے ہیں تو 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا، معاف کر دیا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کی خوشی میں بھی اچھے سے شامل ہو۔ اور جو بھائی عید کی خوشی میں، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو ہمارے غریب بھائی ہیں، جو اپنے بچوں کو نیا کپڑا نہیں دے سکتے، وہ ماں وہ باپ مایوس ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اس پر بھی دھیان دینا،
اس پر بھی نظر رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نیو کپڑا بنا لیے, ہم تو پہن لیے, دوسروں کو نہیں دیکھنا, ہمیں دوسروں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ نیو کپڑے بنائے کہ نہیں بنائے. عمدہ کپڑا, اللہ کے نبی عید کے دن سب کپڑوں میں سے عمدہ کپڑا پہنا کرتے تھے. جو عمدہ کپڑا ہوتا تھا وہ کپڑوں کو, ان لباس کو پہن لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ہم لوگ عمدہ لباس جو پہنیں گے, ہمارے کتنے غریب بھائی ایسے بھی جو عمدہ لباس نہیں پہن پاتے, تو اس پر بھی ہمیں دھیان دینا ہے, اس کی بھی نگرانی رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.